السلام علیکم، میرے چینل ڈر کہانی میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے اور خوش ہوں گے۔ آج کی کہانی بھی انتہائی خوفناک ہونے والی ہے، لہٰذا آپ سے ہمیشہ کی طرح میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو میری کہانیاں یوں ہی سننے کو ملتی رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ محبت میں کبھی حسین اور دلکش پل آتے ہیں تو کبھی سوہان روح اور جان ہوا بھیانک موڑ آتے ہیں کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری منزل کون سی ہے اور راستہ کون سا۔ پھر یہی محبت و عشق اور جنون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر ہر وقت انسان اپنی محبت کو پانے کے لیے تگ و دو کرنا شروع کر دیتا ہے، محبوب کی سوچوں میں گم رہتا ہے اور اپنی محبت کو اپنانے کے لیے اپنی جان تک کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی محبت سے میں دوچار ہوئی۔ اس پہلی ہی نظر میں میرے دل کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئیں۔ وہ بہت ہی ہینڈسم، بیوٹیفل اور سحرانگیز شخصیت کا لڑکا تھا، اور اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کہ میری جان اس میں سمٹ کر رہ گئی ہو، اور میں اس کی یادوں میں اس طرح گم ہوتی گئی کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے۔ ہر وقت اسی لڑکے کے خیال میرے دماغ میں گھومتے رہتے۔ ایسا لگتا جیسے اس کی فلم میرے مائنڈ میں ایسے چل رہی ہو جیسے سینما کی اسکرین پر چلتی ہو۔ اس کا گھر میرے گھر کے سامنے تھا۔ ایک دن صبح کے وقت وہ اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ میں اسے اپنے کمرے کی کھڑکی سے بے تکلف ہو کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے گھر سے ایک لڑکی نکلی۔ اسے دیکھتے ہی میں وہیں ڈھیر ہو کر رہ گئی۔ وہ لڑکی سرخ ساڑی میں ملبوس تھی۔ وہ کسی حد تک خوبصورت تھی، پر ان حالات میں وہ مجھے کسی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی تھی، کہ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ساتھ اسے دیکھا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے اس کی خوبصورتی بدصورتی لگ رہی تھی۔ میرے دماغ میں جیسے کوئی طوفان چلنے لگا، اور میرا دل سوال پر سوال کیے جا رہا تھا کہ یہ لڑکی کیا اس کی بیوی ہے؟ میں اپنے آپ میں بڑبڑاتی چلی گئی، اور اتنے میں ان کی گاڑی روانہ ہو گئی۔ اب میں نے ٹھان لیا کہ اس کی کھوج میں نکال کر ہی رہوں گی۔ ایک دن اچانک امی جان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ گھر میں کوئی ایسا نہیں تھا جو میری ان حالات میں مدد کرتا۔ ابو جان اپنے کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی سے چادر اوڑھی اور اس کے گھر کی طرف چلی گئی جہاں وہ لڑکا رہتا تھا۔ میں نے ان کے دروازے پر دستک دی، اور وہی لڑکا باہر آ کر مجھ سے مخاطب ہوا۔ جی، آپ کی پہچان؟ میں نے جواب دیے بغیر ان سے مدد کی طلب کی۔ وہ کسی قسم کا رسپانس دیے بغیر میرے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر پتہ چلا کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے۔ انہوں نے امی جان کا چیک اپ کیا اور کچھ میڈیسن بھی دی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، یہ میڈیسن آپ ابھی اپنی والدہ کو دے دیجیے گا۔ میں نے جواب میں سر ہلا دیا۔ جب میں نے ان سے فیس پوچھی تو انہوں نے مسکرا کر کہا، کوئی اپنوں سے فیس لیتا ہے بھلا؟ میں انہیں چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئی۔ ابھی ہم گھر کے لاؤنج میں ہی تھے کہ انہوں نے میرا نام پوچھا۔ میں نے چلتے چلتے رک گئی اور ان کو حیران کن نظروں سے دیکھنے لگی۔ ان کے خیالوں میں ایسی گم ہو گئی جسے مجھے کچھ پتہ ہی نہ چلا کہ وہ مجھ سے سوال کیا کر رہا ہے۔ یہ اکلخت تھی، انہوں نے چٹکی بجائی اور کہا، محترمہ آپ کن خیالوں میں گم ہو گئی ہیں؟ میں نے آہستہ سے اپنا نام بتایا کہ میرا نام عائقہ ہے۔ اب ہم دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ اس نے خدا حافظ کے ساتھ ساتھ میری شخصیت کی بھی تعریف کی اور مسکراتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں اس میں اپنائیت کے جذبات محسوس کر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید میں اسے صدیوں سے جانتی ہوں، اور اس دن میں بہت خوش تھی۔ آج مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے قدرت نے پوری دنیا کی خوشیاں سمیٹ کر میری جھولی میں ڈال دی ہوں۔ اس کے بعد اکثر وہ ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ جب بھی ہمارے گھر آتا میں ان سے نام پوچھنے کی کوشش کرتی، پر ناکام ہو جاتی، اور وہ باتوں باتوں میں ہی اٹھ کر چلا جاتا۔ ایک دن میں لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے رامو کاکا سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، اور میں پھر چائے پینے میں مصروف ہو گئی۔ پھر اچانک وہی لڑکا میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں نے ان سے چائے پینے کے لیے پوچھا تو انہوں نے کہا، تھینکس، میں اس وقت چائے نہیں پیتا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ آج میں ان سے نام پوچھ کر ہی رہوں گی۔ اسی وقت انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، لگتا ہے آپ زیادہ بات کرنے کی عادی نہیں ہیں۔ اس وقت بھی میں خاموش رہی۔ ویسے تو میں اتنا خاموش کبھی نہیں ہوتی تھی، پر اسے دیکھتے ہی جیسے میرے منہ پر گویا قفل پڑ جاتے تھے اور میں کچھ بھی نہیں بول پاتی تھی۔ آخر کار میں نے خدا خدا کر کے اس کا نام پوچھ ہی ڈالا۔
اس نے کہا کہ کیا ابھی تک آپ کو میرا نام پتہ نہیں چلا؟ میرا نام حسین ہے۔ اس دن ہم نے جی بھر کر باتیں کی۔ اب میں اس میں بہت حد تک دلچسپی لینے لگ گئی تھی۔ ایک دن اچانک اس کے گھر میں جیسے طوفان آ گیا ہو۔ وہ لڑکی جو حسین کے گھر میں اس کے ساتھ رہتی تھی کسی حادثے میں موت سے بغل گیر ہو گئی۔ اب وہ بہت تنہا رہنے لگا تھا۔ اب جب بھی وہ ہمارے گھر آتا تو چپ چپ سا رہتا تھا۔ میں اس سے بہت باتیں کرتی، اس کا جی بہلانے کی کوشش کرتی، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے اس نے میری کسی بھی بات کا جواب نہ دینے کی قسم ٹھان لی ہے۔ میں نے اسے اس لڑکی سے متعلق پوچھا تو اس کی آنکھوں سے اس طرح آنسو بہنے لگے جیسے ساون کی جھڑی لگ گئی ہو۔ میں نے اس کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، حسنین، میرا مقصد تمہیں دکھ دینا نہیں تھا، میں تو صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ لڑکی آخر کون تھی جس کی وفات نے تمہیں اتنا بڑا صدمہ پہنچایا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہا، اس کا نام انابیہ تھا۔ ہم دونوں بچپن سے دوست تھے، بچپن سے لے کر جوانی کے مراحل تک اکٹھے رہے۔ اس کے والد اور میرے ابو جان یار تھے۔ کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ محض دوست ہیں، وہ ہر وقت بھائیوں کی طرح رہتے تھے۔ ایک دن اس کے والدین اس دنیا سے چل بسے۔ اب میرے والدین نے اس کی ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی اور وہ ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ ویسے تو میری والدہ اور والد میں تھوڑی بہت چپکلش ہوتی رہتی تھی، پر اس دن ہمارے گھر میں ایسی آندھی چلی کہ ابو جان نے امی کو فوراً سے پہلے ڈیورس دے دیا اور امی جان مجھے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، پر ابو نے ایسا نہیں ہونے دیا اور وہ چھوڑ کر چلی گئیں اور آج تک وہ واپس نہیں آئیں۔ میرے ابو نے دوسری شادی کر لی اور اپنی بیوی کو لے کر امریکہ چلے گئے، جبکہ میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 20 سال تھی۔ اس دن سے یہ لڑکی میرے ساتھ تھی اور ہر مشکل میں اس نے میرا ساتھ دیا، اور جب اسے میری ضرورت پیش آئی تو میں اس کے ساتھ نہیں تھا۔ حسنین نے مجھے اپنے بارے میں اپنی آپ بیتی سنا ڈالی۔ اب وہ بہت ریلیکس فیل کر رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اس کے دل و دماغ سے اٹھ گیا ہو۔ اس نے ایک لمبی سانس خارج کی اور اٹھ کر چلا گیا۔ ایک دن گھر پر کال آئی، ابو جان گھر واپس آ رہے ہیں۔ میں نے امی کو ابو جان کی آمد کے بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ ابو جان جب گھر پہنچے تو وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اسی رات جب میں ابو کے کمرے کے پاس سے گزری تو میں نے انہیں میری شادی کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ رات میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھی۔ میں گھبراہٹ کے مارے اپنے کمرے میں چلی گئی اور پوری رات میں نے کروٹیں بدلتے گزاری۔ جب صبح ہوئی تو امی میرے کمرے میں مجھے اٹھانے کے لیے آئیں۔ میں پہلے سے ہی اپنے کمرے کی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ میں نے اپنے آنسو چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر امی جان کو پتہ چل گیا کہ میں رو رہی ہوں۔ امی جان نے میرے رونے کی وجہ دریافت کی تو میں نے ایک پل کے لیے خاموشی توڑ دی۔ جب میں نے اپنے والدین کو اپنی محبت کے بارے میں بتایا کہ ہاں، اگر میں نہ بتاتی تو میں اپنی محبت پانے میں یقیناً ناکام ہو جاتی اور زندگی میں کبھی خوش نہ رہتی، امی نے میری ہر بات بڑے غور سے سنی اور مجھے اکیلا چھوڑ کر بنا کوئی جواب دیے الٹے قدموں واپس پلٹ گئیں اور میں انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ امی نے ابو جان سے اس بارے میں بات کی۔ ابو جان اس وقت تھوڑا بہت غصہ ہوئے پر مان گئے اور میرے لیے حسنین کے گھر چلے گئے۔ حسنین نے کوئی بات کیے بغیر رشتے کے لیے ہاں کہہ دی اور ہماری شادی 20 اپریل کو فکس ہو گئی۔ اس وقت میں بہت خوش تھی اور وہ دن ایسے گزرے کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلا اور میری شادی حسین سے ہو گئی۔ اب میں مسز حسین کہلوانے لگی تھی۔ مجھے کچھ ہی دنوں سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ جب وہ کلینک پر جاتے تو میں گھر میں اکیلی رہتی۔ ایک رات حسین کے پاس ایک سیریس کیس آیا اور وہ وہیں کلینک میں ہی ٹھہر گئے اور مجھے کال کر کے بتایا کہ ایمرجنسی ہے، لہٰذا ویٹ مت کرنا۔ میں اپنے کمرے میں گئی اور ابھی سونے ہی لگی تھی کہ اچانک مجھے برتن گرنے کی باز گشت سنائی تھی۔ میں کمرے سے نکلی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ وہاں جا کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سمجھا شاید کوئی بلی تھی اور میں بے خوف ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ یکدم گھر کی تمام لائٹس آن آف ہونے لگیں۔ اچانک میری نظر سامنے دروازے پر پڑی تو جیسے میری سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے اٹک کر رہ گئی۔ میرے تو گویا قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ سانسوں کی روانی آنن فانن سرت پیدا ہو گئی۔ ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ لاکھ چاہا کہ بھاگ کر کمرے میں جا گھسوں، مگر یوں لگا کہ گویا آہنی شکنجے میں بری طرح سے جکڑی جا چکی ہوں۔ سامنے دروازے پر ایک سفید لباس میں ملبوس ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ شاید ایک روح تھی اور گھبراہٹ کے مارے میرے پاؤں وہیں سن ہو کر رہ گئے۔ گھر میں چونکہ بہت اندھیرا تھا اسی لیے اس کی شکل ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ یکدم غائب ہو گئی اور گھر کی تمام لائٹس آن ہو گئی۔
میں نے فوراً کچن میں جا کر پانی پیا اور حسین کا نمبر ڈائل کیا تو پتہ چلا کہ نمبر آف آ رہا ہے۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں وہیں صوفے پر براجمان ہو کر حسین کا انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں میری آنکھ لگ گئی اور میں وہیں صوفے پر ہی سو گئی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور میں چونک کر اٹھی۔ اتنے میں شاید صبح ہو چکی تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے حسین تھا۔ میں اس سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگی اور رات کا سارا واقعہ اس کو سنایا۔ اس نے مجھے دلاسا دیا اور کہا، شاید تم نے کوئی بھیانک سپنا دیکھا ہوگا۔ وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا اور رات کے واقعے کو محض ایک خواب گردان رہا تھا، مگر وہ حقیقت تھی۔ پر میں نے سب کچھ ہی پسے پش ڈال کر حسین کے لیے ناشتہ بنایا اور اس طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ سوموار کی رات اچانک پھر وہی واقعہ ہوا جو اس رات پیش آیا تھا، مگر اس وقت گھر میں حسین بھی موجود تھا۔ میں نے روتے ہوئے اس سے کہا، آپ میری بات پر یقین نہیں کر رہے تھے نا؟ اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ میں نے حسین سے کہا۔ آج پھر وہی سایہ دیوار پر منڈلا رہا تھا۔ اس بار اس نے دروازے پر کچھ لکھ دیا اور جب غائب ہوئی تو اس قدر عجیب آوازیں سنائی دیں کہ ہم حیران رہ گئے۔ ہمارے حواس سلامت نہ رہے۔ اب گھر میں روشنی تھی۔ حسین نے دروازے پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھا جو سائے نے لکھی تھی۔ ہم صبح ہوتے ہی دونوں مل کر ایک عامل کے پاس گئے اور تمام واقعہ ان کو سنایا تو پتہ چلا کہ وہ ایک روح تھی جو حسین کی دوست تھی۔ وہ صرف حسین کو اور تمہیں مبارکباد دینے آئی تھی۔ اس میں اتنی جسارت نہ تھی کہ تم لوگوں کے سامنے آ سکے۔ اس کا مقصد تم لوگوں کو ڈرانا نہیں تھا بلکہ مبارکباد دینا تھا۔ پہلی بار جب وہ آئی تو تم اکیلی تھی، لہٰذا وہ چلی گئی۔ اس بار وہ آئی، اسے بولنے، کچھ کہنے یا تم لوگوں کے سامنے آنے کی قطعاً اجازت نہیں تھی، لہٰذا وہ اپنا پیغام لکھ کر چلی گئی اور اب وہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ عامل صاحب کی بات سن کر حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے ہمت اور حوصلہ دیا اور جواباً ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ ہم گھر واپس آئے۔ میں نے اب کی بار غور سے اس تحریر کو پڑھا جو کچھ اس طرح تھی، میرا مقصد تم لوگوں کو ڈرانا نہیں تھا حسین۔ دیکھو آج میں کتنی بے بس اور لاچار ہوں۔ کبھی ہم دونوں یک جان دو قالب ہوا کرتے تھے اور آج آپ کو میرے وجود سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ کسی نے غلط نہیں کہا کہ انسان کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب تک حیات ہو، لقمہ اجل بن جانے کے بعد تو کیسے کیسے اپنے پل بھر میں بھول جاتے ہیں۔ وقت بڑا بے رحم ہے حسین، خود ہی گھاؤ دیتا ہے اور خود ہی اس گھاؤ کا مرہم ہے۔ میری دعائیں اور نیک تمنائیں تم لوگوں کے ساتھ سدا رہیں گی اور پہلے کی طرح کبھی دوبارہ تمہارے آنگن میں دکھ و کرب اور اذیت کے بادل سایہ فگن نہ ہو۔ والسلام، تمہاری انابیہ۔ تحریر پڑھ کر میں حیرت میں مبتلا ہو گئی کہ ایک طرف میری محبت تھی اور ایک طرف اس کی محبت، مگر حسین کی محبت کے مقدر میں دو خواتین تھیں، لیکن وہ اس سے زیادہ محبت کرتی تھی، کیونکہ اتنی تو شاید انسیت مجھے بھی حسین سے نہ تھی جتنی اسے تھی کہ مر کر بھی اسے چین نہیں مل رہا تھا۔ میرے دل کے اندر امٹتے ہوئے سمندر کے طوفان نے لہروں کی روانی ان کے بہاؤ میں اضافہ کر دیا تو سینے کے اندر دھڑکتے دل کی ببھرتی لہروں نے آنکھوں کو ساحل مان کر دیدوں سے ہاتھا پائی شروع کر دی اور میری آنکھوں کی شکست سے دوچار ہونا ہی پڑا، کیونکہ پلک جھپکتے میں ہی یک کے بعد دیگرے آنسوؤں نے آنکھوں کی نیم و آنسوؤں نے چھلانگیں لگائیں اور میرے چہرے کو بھگوتے چلے گئے اور میں کچھ بھی نہیں کر پائی۔